السلام علیکم اینڈ ویلکم ود another 5 minute ویڈیو بائی ڈیلی اسلام 5 minutes. میں ہوں تحریم منیبہ اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے آنورڈز آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں. سلجھی ہوئی یعنی سمپل اور ارسال یعنی بھیجی. بد کردار جو اچھے لوگ نہیں ہیں، جن کا کردار خراب ہے، کیریکٹر اچھا نہیں ہے. ان لوگوں نے جب اللہ سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا. حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان تھے. ایک وعدہ کیا تھا اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے، جو کہ لاسٹ ٹائم آیات میں اس کا ذکر ہے. اور فریق از لائک دا اپوننٹ، یا دوسرا جو آدمی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. تو اس نے یقین نہیں کیا، اس چیز کو مانا نہیں اور اسے ایسے ٹھکرا دیا اور پھینک دیا. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں، اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. یعنی ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھتے تھے، اور وہ نہیں سنا اور وہ نہیں پڑھا جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ان تک. اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، یعنی بے شک کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو. غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے. اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے. اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر جادو اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی. کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا. اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے. واقف یعنی اویئر ہوتے، جانتے اس بات کو. اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت یعنی بات چیت کے وقت اللہ کے رسول سے رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اچھا، اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے، جناب سرور کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی بیٹھتے تو ارشادات نبوی یعنی رسول پاک کی باتوں میں سے جو بات اچھی طرح نہ سن سکتے اور چاہتے کہ پھر سنیں تو رائنا کہتے، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے اور پھر ارشاد کیجیے. مگر ایک تو ان کی زبان میں اس کے معنی ہوتے احمق یعنی بیوقوف، اور متکبر یعنی وہ جس کو غرور ہو. دوسرے ذرا زبان دبا کر کہتے تو رائنا ہو جاتا یعنی ہمارا چرواہا. مسلمانوں کو ان شریروں کی بدنیتی کا حال معلوم نہ تھا. جو یہودی بیٹھتے تھے وہ الفاظ کا استعمال اس طرح سے کرتے تھے کہ ذرا سے پروننسیشن چینج ہوتے تھے اور ان الفاظ کا مطلب برا ہو جاتا تھا. یعنی وہ غلط طرح سے رسول پاک کو جو ہے اندر ہی اندر ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی لیکن وہاں مسلمانوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی. تو اللہ پاک نے ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو بتایا کہ وہ یہودی کیا کر رہے ہیں. وہ بھی ان سے سیکھ کر کسی وقت یہ لفظ کہہ دیتے، اور کیونکہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا تو وہ بھی اس لفظ کا استعمال کر دیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ رائنا یعنی یہ والا لفظ مت استعمال کریں جس کا اگر پروننسیشن چینج ہو جائے تو بیوقوف، متکبر اور برے الفاظ مطلب میں آ جاتے ہیں اس کے. اللہ نے فرمایا کہ یہ لفظ مت کہو، اور بعض معنی برے ہیں اسے مت استعمال کیا کرو، یہ اللہ پاک نے فرمایا. اس کی جگہ انظرنا کہا کرو. انظرنا کے معنی بھی یہی ہیں کہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے اور پھر فرمائیے، مگر اس میں دوسرے معنی جو ہے نا وہ آ نہیں سکتے. انظرنا اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کیا غلط پروناؤنس کریں گے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتائی کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ جب رائنا کہتے ہیں تو ذرا سے پروننسیشن چینج کر دیتے ہیں وہ لوگ جو کہ رسول پاک کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، ان کو ڈس رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ڈھکا چھپا برا آئیڈیا تھا اور برا ایم تھا کافروں کا، اس کے بارے میں اللہ پاک نے رسول پاک اور مسلمانوں کو بتایا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کریں جس کے ذرا سے آگے پیچھے چینج ہونے سے پروننسیشن مطلب بدل جائیں. تو یہ آیت نمبر 104
کا ترجمہ ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے کہ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت، بات چیت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ آج کی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 104 تک۔ انشاءاللہ کل آیت نمبر 105 سے آن ورڈز کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ فی امان اللہ۔